السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے لاہور کا، بادل شادل بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں سے ملحد اور مسلمان کا جو ہے نا، آپ نے خود سوچنا ہے کہ ملحد ٹھیک ہے یا مسلمان ٹھیک ہے، مذہب کو ماننے والا ٹھیک ہے یا غیر مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو نا ایک چیز دکھاتا ہوں جہاں پہ میں کھڑا ہوں، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلوں گا۔ تو یہ میرے سامنے جو ہے نا، یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سارا قبرستان ہے۔ یہ سارا جو ہے نا وہ قبرستان ہے بھائی۔ اب یہ حساب لگائیں کہ قبرستان ہے تو جب انسان کسی بھی جنازے کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس کے اندر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا۔ بندہ جو ہے دنیا کو پس پش ڈال دیتا ہے، لیکن جیسے ہم اس جنازے سے واپس چلے جاتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، ہمارا عزیز ہو، اقارب ہو، جو بھی ہو، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سے پھر ہمارے اندر دنیا کی چاہت جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ملحد کا بھی سیم سسٹم ہے۔ جو ایتھیسٹ ہیں، ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، ان کا بھی سیم ایشو ہے کہ وہ اس دنیا کی زیب و زینت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کے کانسیپٹ کو بالکل ہی ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا ایتھیسٹ کے اگینسٹ، وہ یہ ہے کہ ایک تو قیامت ہے یا نہیں ہے۔ ملحد جو ہے وہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ اگر ایتھیسٹ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے، اگر فار ایگزامپل 1 سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ قیامت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، سب کچھ جو ہے یہ دین و دنیا ہے، لیکن اگر جو ہے قیامت ہوگی اور مر کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو پھر ملحد کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کسی بھی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، وہ اچھے کام اپنے مذہب کی ڈر سے کرتا ہو یا دکھاوے کے لیے کرتا ہو، جیسے بھی کرتا ہو وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ نہ صحیح تو اگلے جہاں جا کے نا مجھے اس کا کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اسی طرح میرا بھائی، اب آ جاتے ہیں کہ دوسرا جو میرا ٹاپک ہے وہ ملحد کے اگینسٹ، ایتھیسٹ کے اگینسٹ، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو اسلام میں عورت کو برابری کے حقوق نہیں ہیں، اسلام جو ہے عورتوں کو برابری کے حقوق نہیں دیتا۔ تو میرا ان سے کچھ سوال ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں بلکہ، کہ اگر اسلام جو ہے وہ عورتوں کو نہیں دیتا، مطلب برابری کے حقوق نہیں دیتا، تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ عورتوں کے جو وہ سیکولر ذہن ہے، آپ چاہتے ہیں چائنا کی طرح یہاں بھی کوئی مذہب ایگزسٹ نہ کرے اور جو ہے نا سب اپنے بس ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں ویسے چلنے دیں۔ تو میرا بھائی، اگر آپ نے عورت اور مرد کو برابر کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے عورت اور مرد کو فزیکلی برابر کر کے دکھائیں آپ۔ جہاں آدمی جو ہے وہ 1 من کا بورا بھی سر پہ اٹھا لیتا ہے، کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے نا، وہاں پہ عورت کو بھی کہیں کہ 1 من کا بورا سر پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤ۔ اگر آدمی جو ہے سارا دن باہر دھکے کھاتا ہے روزی کمانے کے لیے، تو عورت سے بھی کہو کہ باہر نکلو اور جیسے وہ مزدوری کر رہے ہیں نا، ان کی طرح مزدوری کرو اور اپنا پیٹ پالو، ٹھیک ہے؟ شادی کرو، تم اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، میں اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بھی فیلڈ لگا لو آپ، رزلٹ تھوڑا سا گندا آ رہا ہوگا کیوں نہ کہ میں تھوڑا سا باہر ہوں۔ کوئی بھی فیلڈ آپ لگا لیں، جو بھی فیلڈ ہے جہاں پہ عورت اور مرد کام کر سکتے ہیں، اکٹھا کام کر سکتے ہیں، تو جب برابری کے حقوق دینے ہیں نا ان کو، تو میرا بھائی سب سے پہلے ان کو فزیکلی جو ہے برابر کر کے دکھاؤ۔ جب آپ فزیکلی ہی عورت اور مرد کو برابر نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے کہتے ہو کہ جناب مرد اور عورت برابر ہیں؟ جس نے بنایا ہے نا مرد اور عورت کو، وہ بہتر جانتا ہے کہ عورت کے لیے کیا کام ضروری ہے اور مرد کے لیے کیا کام ضروری ہے، اور وہ دونوں میں سے پرفیکٹ طریقے سے کون کیا کر سکتا ہے۔
اسلام میں اور مرد کو جو ہے وہ طلاق دینے کا اختیار ہے، عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہے میرا بھائی کہ عورت جذباتی ہے اور جذبات کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب اپنے ارد گرد کے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ عورت اور مرد کی جب بڑی 10 سال 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، مرد اور عورت کی بنتی ہی نہیں ہیں، میاں بیوی کے آپس میں بن ہی نہیں رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں۔ کیونکہ وہ نظام بندے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہو کہ آپ نے طلاق دے سکتے ہو، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ اگر عورت کے بس میں ہوتی نا طلاق دینا، جیسے کہ مرد 3 لفظ بول دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر آدمی جو ہے، عورت جو ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے نا یہ اختیار، تو میرے خیال میں 60-70% جو ہے نا وہ طلاق ریشو ہوتی ہے ہمارا جو ہے وہ طلاق کا ریشو جو ہے 60-70% ہوتا، پاکستان میں ہوتا، اسلام میں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ عورت جذباتی ہے، یہ جذبات میں آ کے، اور یہ ایسے فیصلے جذبات سے نہیں کیے جاتے، عقل اور سوچ سمجھ سے کیے جاتے ہیں۔ مرد کبھی بھی طلاق نہیں دیتا جلدی، جب تک کہ اسے بالکل اینڈر نظر نہ آ رہا ہو۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اتنا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ کر رہا ہوتا ہے کہ بندے کو خود سمجھ میں آتی ہے کہ یار اب میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ دوسرے بندے ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار طلاق دے کر جان چھڑواؤ، کہ کس عذاب میں پڑ گئے۔ تو اسی طریقے سے میرا بھائی، اسلام میں عورت اور مرد کو برابر نہیں رکھا گیا، نہ ہی جائیداد میں حصہ برابر رکھا گیا، عورت کا کچھ حصہ رکھا گیا۔ اور بلکہ دیکھیں مزے کی بات بتاتا ہوں، عورت فار ایگزامپل اگر عورت ہے کوئی، اگر وہ اس کا والد ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو تب حصہ مل جائے گا۔ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو تب حصہ مل جائے گا۔ اس کے خامد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو تب حصہ مل جائے گا۔ اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو پھر حصہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سیکیور دیا ہے اس کو، اور وہ رنڈی رونا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ اب آدمی کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ، آدمی کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ۔ ارے بھائی میرے عقل کے اندھو جاہلو، میں خاص طور پہ یہ 2 جو ہے نا، اویس اقبال اور فراز صدیقی، جنہوں نے یہ سارا پاکستان سے اٹھ کے جو ہے نا باہر بیٹھ کے جناب ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے، ان کے خلاف بولتا ہوں کہ اگر برابر عورتوں کے حقوق دینے ہیں تو میرا بھائی آپ جھنڈے ہاتھ میں پکڑو، اور جو پاکستان میں وہ عورت مارچ نہیں ہوتا اس کے اندر آ جاؤ۔ وہ ساری یہودی سازش ہے، ساری کی ساری باہر کے پروپیگنڈا۔ مغرب جو ہے ہمیں دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، مغرب جو ہے ہمیں دور سے بڑا اچھا لگتا ہے، اور دور کے دھول ہمیشہ سہانے نہیں ہوتے، ان میں جو ہے نا کبھی کبھی بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ آج آپ مغرب میں جا کر دیکھو فیملی سسٹم کیا ہے، زیرو۔ آپ کسی مغرب کے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ ان سے خود پوچھو کہ یار اپنا مغرب میں کیا فیملی سسٹم ہے، وہ آپ کو بتائے گا بھائی جان زیرو ہے۔ ماں اپنا کھا رہی ہے پکا رہی ہے، بیٹا اپنا کھا رہا ہے پکا رہا ہے، بیٹی اپنی کھا رہی پکا رہی، باپ اپنا جھنجھڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ یہ اسلام کی برکت سے جو ہے نا ہمارے گھروں میں نظام ابھی تک قائم ہے، ہم فیملی بن کے رہ رہے ہیں، ہمارے جو ہیں وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ان کو تکلیف کس چیز سے ہے، ان کو تکلیف ہے کہ جیسے وہ والے برباد ہو گئے ہیں نا، ویسے مسلمان بھی برباد ہو جائیں۔ تو جیسے وہ لوگ جو ہے نا کھڈے لینے لگ گئے ہیں، ہم بھی کھڈے لینے لگ جائیں۔ مجھے تو آتی ہیں سیدھی باتیں۔ تو ان کمبختوں کے پیچھے نہ لگا کرو، یہ بیکار آدمی ہیں، ان کی یہ سب صرف اور صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے، پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے سے فنڈنگ سے ذریعے کام سارا پروپیگنڈا شروع کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ قادیانی والا پروپیگنڈا انگریز نے شروع کیا تھا اور اس کو پیچھے سے فنڈنگ انگریز کی تھی، اسی طرح ان کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو سیکولرزم کے جو ہے نا چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہو۔ تو یہ سارے وہی ذہنیت کے مالک ہیں۔ یہ چاہتے ہیں جیسے چائنا میں کوئی مذہب نہیں ہے ویسے پاکستان میں کوئی مذہب نہ رہے، سارے جو ہے نا وہ ایتھیسٹ بن جائیں۔ تو بھائی میرا بھائی اچھا کام کرنے والا کون رہے گا؟ مذہب کے ڈر کی وجہ سے، کسی بھی ڈر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں پانی کسی کو پلا دیتا ہوں، کسی بزرگ کو اپنی سیٹ دے دیتا ہوں، کسی لیڈیز کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیتا ہوں، تو یہ مجھے میرا مذہب سکھاتا ہے، دنیا نہیں سکھاتی۔ یہ دنیا اخلاق نہیں سکھاتی، اخلاق ہمیشہ مذہب سکھاتا ہے۔ دنیا کے اخلاق اگر آپ نے دیکھنے تو جا کے مغرب میں دیکھو نا، وہاں پہ اخلاقیات کی تباہی اتری ہوئی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ جنازے نکلے ہوئے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی جنازے نکلے ہوں۔ تو ان کے پیچھے نہیں لگنا میرا بھائی، مجھے صرف اور صرف ان دونوں سے ایشو ہے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے، پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کو سنتے ہیں، اور ان کو سننے کے بعد ان کے ذہن میں غلط جو ہے نا تاثرات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، غلط سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیکار ہیں چیزیں میرا بھائی۔ تو
لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرا بھائی اس کو اپنا شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ میری آواز صرف اور صرف ایتھیزم کے خلاف ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان مذہب جو ہے نا چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ریورٹ بیک ہو جائیں، اور ریورٹ بیک ہونے کے بعد جو ہے اپنے ہی اسلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ان کی آنے والی زندگی بھی اچھی ہو، اور جو موجودہ وقت زندگی گزر رہی ہے نا وہ بھی اچھی گزرے۔ دعا میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔